میری عام عادت ہے کہ میں اگر جمعہ پاک کا دن ہو اور جمعہ پڑھاؤں تو میں جمعہ پر تقریر کرتا ہوں کہ یہ جمعہ کا دن ہے کیا، یہ امت کو ملا کیوں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی عبادات کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں۔ یہ ایک اتنا تفصیلی عنوان ہے کہ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں دو تین چھوٹی سی جمعہ کی باتیں عرض کر کے پھر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے ان کی روشنی میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ جمعۃ المبارک، یہ بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے یہودیوں پر ہفتے کے 7 دن پیش کیے اور انہیں کہا اپنی عبادت کا دن چنو، انہوں نے ہفتہ چنا۔ عیسائیوں کو کہا اپنی عبادت کا دن چنو، انہوں نے اتوار چنا۔ اور جب مسلمانوں کے چننے کا وقت آیا تو اللہ نے مسلمانوں کو نہیں کہا کہ تم چنو، آقا کہتے ہیں میرے رب نے میری امت کے لیے جمعہ کا دن چنا ہے۔ اس امت کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو پہلی امتوں میں نہیں۔ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کی ہے، یہ میری خصوصیت ہے۔ نصرت بالرعب، اللہ نے میری امت کو رعب سے بھر دیا ہے اور ان کو اتنا بڑا رعب عطا کیا ہے کہ یہ ہزاروں میل کی مسافت پر بھی ہوں تو ان کے حق والوں کا رعب کفر پر چھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلی امتیں عبادت کے لیے عبادت گاہ کے بغیر کہیں ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ دنیا کے کسی جنگل میں 2 آدمی بھی کھڑے ہوں، ایک اذان دے دے ایک تکبیر کہہ دے اور جناب 2 کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، ان کا جمعہ بھی ہو جائے گا، عید بھی ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی۔ یہ جماعت بھی اس امت کو ملی ہے۔ اس جماعت کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ روح زمین عبادت گاہ بنا دی ہے۔ حلت لی الغنائم، پہلی امتیں جہاد کرتی تھی، مال کٹھا کر کے پہاڑ پہ رکھ دیتے، آگ آتی کھا جاتی۔ اس امت کا اعزاز ہے کہ مال غنیمت تقسیم کرو، اپنوں کو بھی دو، مجاہدین کو بھی دو، فقراء غرباء کو بھی دو، مساکین میں بھی تقسیم کرو، ان کو کھلاؤ بھی صحیح، اللہ کا قرب بھی حاصل کرو۔ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کو امت مسلمہ کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، ایک ایسی امت بنا جس کا نام امت مسلمہ ہو۔ تو پہلے نبیوں میں کسی کی امت مسلمہ نہیں، ابراہیم کی دعا سے محمد کریم کی امت کو امت مسلمہ کہا گیا۔ یہ امت اول ہے درجے کے لحاظ سے کہ سب سے پہلا مقام اس کا ہے۔ یہ امت اوسط ہے اعمال کے لحاظ سے کہ اس کے اعمال جتنے ہیں افراط و تفرید سے پاک ہیں، اور یہ امت آخر ہے آنے کے لحاظ سے اور جنت میں داخلے کے لحاظ سے سب سے پہلی امت ہے۔ اس امت کو بہت ساری خصوصیات میں سے ایک یہ کہ اللہ نے اس کو جمعہ دیا۔ یہ جمعۃ المبارک کیا ہے آپ دیکھیں، ان قوموں کو جو دن دیے گئے اس دن کی قرآن میں کوئی صورت نہیں۔ جمعۃ المبارک کے نام کی پوری ایک صورت جمعہ ہے، جمعۃ المبارک کے احکامات کا پورا ایک رکوع ہے، جمعۃ المبارک کے مضامین موجود ہیں۔ پھر جمعۃ المبارک کی سمت کا ایک اعزاز ہے۔ حضور نے فرمایا جمعۃ المبارک وہ دن ہے کہ فیہ خلق آدم ونفخ آدم وسجد آدم، اس دن آدم کو پیدا کیا گیا، آدم میں روح ڈالی گئی، آدم کو سجدہ کیا گیا۔ اس دن اللہ قیامت قائم کریں گے، محشر برپا کریں گے، حساب کتاب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ یہ ساری سعادتیں اللہ اس امت کو جمعہ کی عطا فرمائیں گے۔ اب جمعہ کا جو ہمیں دن ملا ہے یہ سارا دن عبادت کے لیے نہیں۔ فجر سے اٹھو شام تک اپنے کام کاج کرتے رہو، لیکن جب اذان جمعہ پہلی ہو اس وقت سے لے کر نماز کے وقت تک اتنی دیر اللہ کے گھر میں آ جاؤ، دین کی باتیں سنو، خطبہ سنو، نماز ادا کرو، یہ تمہاری جمعہ کی عبادت ہو گئی۔
ورنہ پہلی قوموں کی اتنی بڑی عبادت نہیں تھی. اس جمعہ کی برکت سے اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود میرے پاس آتا ہے. حضور نے فرمایا جمعۃ المبارک کے دن, اس دن سورہ کہف پوری پڑھو, نہیں پڑھ سکتے تو پہلی 10 آیتیں آخری 10 آیتیں پڑھو, اللہ پوری سورت پڑھنے کا اجر عطا فرما دے گا. اس جمعۃ المبارک کے دن حضور نے فرمایا غسل کیا کرو. افضل یہ ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو, ورنہ جو پاک صاف لباس تمہیں مل جائے, خوشبو لگایا کرو, صاف ستھرے بن کے اول وقت میں مسجد میں آیا کرو. مجھے یہاں آ کر آج ایک بڑی خوشی ہوئی کہ عام مسجدوں میں یہ ہے کہ لوگ گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہیں کہ امام خطبہ کب پڑھے گا تب جائیں. میں جب یہاں آیا ابھی جمعہ کی اذان نہیں ہوئی تھی, لیکن مسجد میں کافی لوگ آ گئے تھے اور کئی آ رہے تھے, تو یہ قبل از وقت آ کے جمعہ کے انتظار میں بیٹھنا یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے. تو ایک بہت حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اپنے دیدار کا ایک وقت متعین کریں گے. اس وقت اللہ کہیں گے میرا دیدار کرو. اب وہ جو رب کے دیدار کا وقت متعین ہوگا, حدیث میں آتا ہے وہ ایسے ہوگا جیسے ہم یہاں ہفتہ گزار کے جمعہ کے دن جمعہ کے وقت مسجد میں جاتے ہیں, جتنا وقت یہاں دیتے ہیں وہاں اللہ سارے جنتوں کو کہیں گے ایک جنت کا میدان ہے, اس کا نام میدان مزید ہے, وہاں اکٹھے ہو جاؤ. پھر اللہ سارے پردے ہٹا کے اپنا دیدار کرائیں گے. حدیث میں آتا ہے جنتیوں کو جنت میں بھیج کر اللہ کہیں گے کہ مجھ سے کچھ مانگو, دینا چاہتا ہوں. اب آدمی کہے گا اے اللہ کیا مانگیں, تو نے ہمیں جنت دے دی ہے, نعمتیں دے دی ہیں, حوریں دے دی ہیں, غلمان دے دیے ہیں, ساری نعمتیں مل گئی, کچھ بچے ہی نہیں کہ ہم آپ سے مانگے. اللہ فرمائے گے نہیں, کچھ دینا چاہتا ہوں اور مانگو. آخر جنتی کہیں گے اللہ اپنی رضا دے دے. ورضوان من اللہ اکبر, خدا کی رضا بہت بڑی بات ہے. جس سے رب راضی ہو گیا اس کو ساری کائنات کی نعمتیں مل گئی. تو وہ رضوان رضا, اللہ فرمائیں گے اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو میں تمہیں جنت میں بھیجتا. راضی ہوں تو جنت میں بھیجا ہے, اس لیے جنت لے لو. ماشاء اللہ شاہ صاحب توجہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان ملے گا, رضا مل جائے گی. اب اللہ کہیں گے اور کچھ مانگو, تو آدمی کہے گا اللہ اب سمجھ نہیں آتی کیا مانگیں. اب ذرا غور سے ایک جملہ سننا. اللہ فرمائیں گے اپنے اپنے علماء کے پاس جاؤ جن کے پاس جمعہ پڑھتے تھے. اس مولوی کی قیمت وہاں پتہ چلے گی, یہاں جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. اللہ کہے گا ان کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو اب رب سے کیا مانگیں. چنانچہ وہ جائیں گے اور جا کر وہاں اللہ کے حضور جائیں گے اور جا کر وہاں اللہ سے مانگیں گے. علماء کے پاس ہم سب آئیں گے اپنے اپنے علماء سے, رب سے کیا مانگیں. تو اس پر قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ علماء اتنی بڑی نعمت ہیں کہ پیدا ہوں تو ان کی ضرورت, جوان ہوں تو نکاح میں ان کی ضرورت, مریں تو غسل کفن دفن میں ان کی ضرورت, قیامت کے دن رب کے حضور بھی پیش ہوں گے تو تب بھی ان کی ضرورت پڑے گی. اب ان سے پوچھیں گے اللہ سے کیا مانگیں, تو یہ اس وقت کہیں گے ایک نعمت باقی ہے جو ابھی تک آپ کو نہیں ملی اور اس وقت تک نہیں ملی ہوگی. وہ کیا کہ اے اللہ تو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. یہ ساری نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں, ہمیں جنت دی ہے, ہمیں حور و غلمان دی ہیں, تو نے اپنا محبوب دیا ہے, دنیا میں تو نے ہمیں اپنی کتاب دی, انعامات دیے, سب کچھ دیا, لیکن اللہ تو اپنا دیدار تو کرا, تو ہے کیسا, تجھے نہیں دیکھا, اب اپنا دیدار کرا. تو علماء کہیں گے کہ رب کا دیدار مانگو, تو پھر ہم اللہ سے اللہ کا دیدار مانگیں گے. تو اللہ کہیں گے اچھا میرا دیدار کرنا ہے تو جنت کے اس میدان میں چلو. سب وہاں آئیں گے تو اللہ پھر سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرائیں گے. وہ جو دیدار ہوگا یہ وہ وقت ہوگا
जिस वक्त यहाँ जुमा के लिए इकट्ठे होते हो उस वक्त वहां खुदा के दीदार पे जमा होगे। इसलिए उलमा ने लिखा है जो अपने आलिम के जुमा के जितना करीब होगा वहां रब के दीदार के उतना करीब होगा। जो आलिम को गौर से देखकर उसकी बात सुनेगा, जो वहां अल्लाह को देखकर उसका दीदार करेगा। और जो यहाँ मराकबे में नींद करते हैं, बाद लोगों की आदत होती है आते जुमा पे सो रहे होते हैं, अब भी कई लोगों को नींद आई हुई है, तो फरमाया वहां भी फिर सोते ही रहेंगे, खुदा के दीदार से मारूम हो जाएंगे। इसलिए होशियार होकर बैठा करो। तो जुमा पर तो मैं जितनी बातें करूं कम है,